ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب تورات کے احکام کو، انجیل کے احکام کو، قرآن مجید کے احکام کو، قرآنی آیات کو، قرآن کے قانون کو چھپاتے ہیں اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے۔ فرمایا کہ جو ایسا کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں، چاہے وہ تورات انجیل کے احکام ہوں، چاہے وہ قرآن کے احکام ہوں۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ اس کے احکام کو پھیلایا جائے، اس کی باتوں کو پھیلایا جائے، اس کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ اس کتاب کے قانون کو مسلمانوں کے لیے رائج کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، اس کو چھپانے کے لیے نہیں بھیجا کہ اس کے احکام کو چھپا چھپا کر رکھا جائے، اس کو طاقوں میں سجا دیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں نافذ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے، اسے لوگوں پر نافذ کیا جائے، اس لیے اس کو نازل کیا ہے، چھپانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے احکام کو جو ہے لوگوں کی من پسند خواہشات کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں اللہ نے نازل کیا، بلکہ جو اس کتاب نے کہا ہے اس کو سچ سچ بیان کرنے کا حکم دیا کہ اس کو سچ سچ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، چاہے وہ لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے، لوگ اس سے خوش ہوں یا ناراض ہوں۔ اگر آپ کو اللہ کی رضا مطلوب ہے پھر تو ایسا کرنا پڑے گا، لیکن اگر لوگوں کی رضا مطلوب ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو یہ بیچا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے کسی چیز کو۔ وہ خریدا کیا جاتا ہے؟ اس کے بدلے میں دولت خریدی جائے گی، اس کے بدلے میں شہرت خریدی جائے گی، اس کے بدلے میں عزت خریدی جائے گی، ناموری خریدی جائے گی، لوگ واہ واہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کے کلام کو بیچنا اور خریدنا اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ کے کلام کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں مول لے لیا کس چیز کو؟ عزت کو، ناموری کو، شہرت کو اور ان ساری چیزوں کو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کتنی سخت سزا ہے کہ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس سے کلام ہی نہیں فرمائے گا، نہ اس کو پاک صاف کرے گا۔ مومن کے لیے یہ ہے نا کہ بھائی اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں وہ گناہوں سے جب پاک ہو جائے گا پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو حق کو چھپاتا ہے، جو اللہ کے کلام کو چھپاتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔